ناظرین، ایک بہت بڑی خبر کل سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا حیران ہے، ششدر ہے۔ کسی کو کوئی علم نہیں تھا کہ 2 دن پہلے ملاقات ہوتی ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی اور جو ہے محمد بن سلمان صاحب کی قطر میں، جب OIC کی اور عرب لیگ کی ایک جوائنٹ میٹنگ ہوتی ہے، سمٹ ہوتی ہے، تو اس کے بعد خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف ایک بڑے کانوائے کو لے کے جا رہے ہیں سعودی عربیہ۔ اس کے بعد یہ تھا کہ وہاں سے انہوں نے ملاقات کے بعد آگے UK جانا ہے، بڑے بھائی وہاں پہ موجود ہیں فارمر پرائم منسٹر نواز شریف صاحب، ان سے مل کے پھر آگے ظاہر ہے UN کی سمٹ اینول جو ہوتی ہے یونائیٹڈ نیشنز کے سپٹمبر میں، تو نیو یارک جانا ہے۔ راستے میں جب سعودی عربیہ رکے تو وہاں پہ کیا کچھ ہونا ہے یہ کسی کو کوئی علم نہیں تھا، لیکن جب خبریں آنا شروع ہو گئیں تو ناظرین ظاہر ہے ہمارے لیے ایک بہت ہی بڑا خوشی کا مقام، خوشی کا موقع۔ خبر یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عربیہ نے اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ سائن کر لیا ہے، اور یہ جو ایگریمنٹ سائن ہوا ہے اس کے بعد سے لے کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کا کوئی بڑا اخبار، دنیا کا بڑے سے بڑا جو ٹیلی ویژن چینل ہے جس کے اوپر حالات حاضرہ کے پروگرام ڈسکس ہوتے ہیں، وہ اس ایشو کو جو ہے ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اس کو ڈسکس نہیں کر رہے، ہر کوئی اس کے اوپر کامنٹ کر رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں جب یہ سائننگ سیریمنی ہوئی بٹوین پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور پرنس محمد بن سلمان صاحب کے درمیان سعودی عربیہ میں یمامہ پیلس میں الریاض کے اندر یہ سیریمنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو احاطہ کیا ہے بنیادی طور پر چند لائنز کے اندر بتایا گیا ہے کہ یہ ڈیفنس پیکٹ ہے کیا۔ خالد بن جو ہیں سلمان منسٹر فار ڈیفنس ہیں سعودی عربیہ کے، وہ کیا لکھتے ہیں؟ سعودیہ اور پاکستان جارے کے مقابل ایک ہی صف میں ہمیشہ اور ابد تک۔ یہ ایک بہت بڑی لائن ہے کہ آج کے بعد پاکستان اور سعودی عربیہ اکٹھے ہیں ہر مشکل وقت میں۔ اگر ایک ملک کے اوپر بھی اگر کوئی جارے کوئی حملہ کرتا ہے، کوئی جارحیت ہوتی ہے، تو دونوں ممالک ایک ساتھ کھڑے ہوں گے۔ انگریزی کے اندر یہ معاہدہ پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو سب سے اس کی امپورٹنٹ لائنز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ this agreement which reflects the shared commitment of both the nations to enhance their security and to achieving security and peace in the region and the world aims to develop aspects of defense cooperation between the two countries and strengthen joint deterrence against any aggression۔ یہ دوبارہ سے لائن پڑھ دیتا ہوں، and strengthen joint deterrence against any aggression۔ The agreement states that an aggression against either country shall be considered an aggression against both the countries۔ کسی بھی ایک ملک کے خلاف حملہ دونوں ملکوں کے خلاف حملہ تصور کیا جائے گا۔ معاہدہ ناظرین ہو گیا ہے۔ اس معاہدے کو لے کے ظاہر ہے اس کے جو مختلف نکات ہیں اس کے اوپر اس کو مزید ایکسپلین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم بھی آج پروگرام میں سارے کا سارا پروگرام ہم نے اسی معاہدے کے اوپر رکھا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے دعوت دیا ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب کو۔ جب پرائم منسٹر شہباز شریف ناظرین سعودی عربیہ پہنچے ظاہر ہے ایک ایئر کرافٹ کے اوپر ایک بڑے کانوائے کو لے کے، تو سعودی سرزمین کے اوپر جب جہاز پہنچا تو جس طرح ان کو ریسیو کیا گیا، ویلکم کیا گیا، یہ اسی طرح کا ویلکم ہے جو کچھ ہی عرصہ پہلے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ وہاں پہ گئے ان کو اسی طرح کا ویلکم دیا گیا تھا۔ ایئر فورس 1 کے طیارے کو، جو پاکستان کا ایئر فورس 1 ہے، اس کو اسی طرح ایسکارٹ کیا۔ آپ دیکھیں ایک سائڈ پہ جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ کو محمد بن سلمان ریسیو کرنے آئے، اسی طرح شہباز شریف صاحب کو پاکستان کے پرائم منسٹر جو ہیں ان کو ریسیو کرنے آ رہے، اور جو خاص ایک پرپل کلر کا ایک کارپیٹ ہے جو خاص مہمانوں کے لیے بچھایا جاتا ہے، تو وہی کارپیٹ بچھایا گیا۔ اور یہ ظاہر سعودی جو کنونشنز ہیں ان کی روایت بڑی اہمیت کی جو حامل یہ چیز وہاں پہ مانی جاتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ریسیو کیا گیا، اسی طرح پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو بھی ریسیو کیا گیا۔ واپس آتے ہیں، یہ جو کوآپریشن ہے اب یہ کس طرح آگے جو ہمارا ڈیفنس کوآپریشن ہے وہ آگے لے کے بڑھیں گے۔ سر سادہ سا سوال، ہم نے ثابت کر دیا کہ وی آر ون آف دا بیسٹ وین اٹ کمز ٹو دا ایئر فورس، ہماری ٹیکنیک، ہمارے جہاز، ہماری ٹریننگ سب سے بہترین ہے۔ چشتی صاحب، ہاؤ وڈ یو ڈسکرائب دس؟ میں نے صبح اس کے اوپر ایک ٹویٹ بھی کیا تھا
کہ وین J-10C اور فائٹنگ یہ جو F-15 ہے یہ ایک کمبیکٹ جو ہے اس کے اندر موو کریں گے تو اس کا کیا نظارہ ہوگا؟ ہاؤ ڈو یو سی؟ بہت شکریہ گھومن صاحب، مجھے انوائٹ کیا، اور یہ واقعی بہت مبارک دن ہے پاکستان کے لیے، سعودی عرب کے لیے ان پرٹیکولرلی، اور جنرلی مسلم امہ کے لیے۔ یہ نظارہ جو آپ کر رہے ہیں، میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ پچھلے سال پاک فضائیہ کی ایک ایکسرسائز تھی جس میں 26 ملک حصہ لے رہے تھے، اس کا نام تھا انڈس شیلڈ ایکسرسائز۔ وہ پاک فضائیہ کے 2 آپریشنل بیس پر ہو رہی تھی، مجھے اعزاز تھا کہ مجھے بلایا گیا تھا، اور جو سعودی عرب کے جہاز ٹورنیڈو جہاز تھے وہ، اور پاک فضائیہ کے جو J-17 تھنڈر اور J-10C، ان کو میں ایک نظارہ دیکھ چکا ہوں سامنے، ایک ہی ٹارمیک پر کھڑے ہوئے ایک بیس پر یہ اڑ رہے تھے اور مشن آپس میں کر رہے تھے۔ تو میں اس کی ایکسٹینڈڈ ورژن کو ویژولائز کر رہا ہوں جو آپ کہہ رہے تھے کہ آنے والے وقتوں میں کیسا نظارہ ہوگا۔ اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ 2 چیزوں پہ بہت ایڈوانٹیج ہمیں حاصل ہوگا۔ دیکھیے، ایک ہے ہماری اسٹرینتھ کا الحمدللہ ہم نے ابھی ثابت کی، اور آپ نے کہا کہ ہندوستان کی طرف آپ نے اشارہ کیا، وہ ہم نے ثابت کی ہے اور اسٹیبلش کی ہے، پرٹیکولرلی پاک فضائیہ۔ ظاہر ہے مسلح فوج اوور آل اور اس ملک کے لوگوں نے جس طرح ساتھ دیا مسلح فوج کا اور پاک فضائیہ کا، وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ تو بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ایک تو ہے ہماری اسٹرینتھ جو ہمارے اپنے ڈیفنس کے لیے تو بہت زبردست تھی، جس کا ہم نے مظاہرہ بھی کیا، اور دوسری کسی بھی ملک کی جارحیت کو روکنے کے لیے نمبر 2 چیز چاہیے ہوتی ہے ریزالو یا حوصلہ۔ قطر کے پاس سب کچھ تھا سوائے یہ دوسرے والا جو میں نے کہا ہے، ریزالو تھا کہ نہیں تھا، یا اس کو اس حد تک انیبل نہیں ہونے دیا گیا تھا۔ قومیں جب اکٹھی ہوتی ہیں تو دونوں چیزوں میں ایڈ آن کرتی ہیں، ویلیو ایڈ کرتی ہیں۔ کیونکہ ہم نے مئی 2025 میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا ہماری فتح حاصل ہوئی، اور میں ان دنوں بھی آپ کے پروگرام میں ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ وکٹری ہیز ویلیو اینڈ دین پاور ٹاکس ٹو پاور۔ وکٹری ہم نے ہماری اس نے ویلیو الحمدللہ اللہ کے کرم سے بڑھ ہوئی، اور پھر پاور جتنی ہے آج کی نہیں، بہت سارے ملک اب پاکستان سے ان جنرل اور پاک فضائیہ سے ان پرٹیکولر کولیبریٹ کرنا چاہتے ہیں، ٹریننگ لینا چاہتے ہیں۔ مجھے بھی اعزاز حاصل ہوا کہ میں نے بھی ایز اے نیشنل ڈیفنس انسٹرکٹر وہاں جا کے سعودی عرب آرم فورسز میں میرے کو ٹریننگ دی ہوئی ہے، تو آبویسلی بڑی رسپیکٹ ہے ہماری۔ اور سب سے بڑی بات جو ہم مس کر رہے ہیں گومن صاحب، وہ یہ ہے کہ یہ دنیاوی کانٹریکٹ نہیں ہے، یہ کوئی دینی کانٹریکٹ بھی ہے۔ اس کے اندر ایک اوبلیگیشن ہے کہ سارا سعودی عرب شامل ہے، جس کے اندر حرمین شریف بھی شامل ہیں، اور آپ کے ویورز کی آسانی کے لیے میں بہت کوئک ایک رن ڈاؤن کرتا ہوں ہسٹری، تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ ہم ہسٹوریکلی ایموشنلی سعودی عرب سے بہت کلوز رہے ہیں۔ 20 نومبر 1979 بڑا بدقسمت دن تھا حرمین شریف کے لیے، وہ اس لیے کہ کچھ دہشت گردوں نے قبضہ کر لیا تھا، بہت دنوں کی پلاننگ کر کے، جنازوں کے بہانے جو اندر لائے جاتے تھے اس زمانے میں اس کی سیکیورٹی چیک نہیں ہوتا تھا، تو انہوں نے اسلحہ لا کے ٹنلز میں بیسمنٹس میں کھود کے تو ہائیڈ آؤٹ کر لی تھی، اور 20 نومبر 1979 کو انہوں نے سارے جو عبادت کرنے والے وہاں موجود تھے مسلمان ان کو ہاسٹیج بنا لیا تھا۔ صحیح۔ اور اس وقت بھی پاکستان کے کمانڈوز نے جا کر 2 ہفتے تک خود اپنی جانیں بھی دے کر تقریباً 250 لوگوں کو جہنم واصل کیا تھا۔ آپ ذرا ویژولائز کریں، تو یہ آج کی نہیں ہے، اور اس وقت بھی سعودی عرب کو پاکستان ہی نمبر 1 پرائرٹی لگا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ایموشنل کنیکشن ہے، جو دنیاوی ملٹری الائنس اور ملٹری ایگریمنٹ سے آگے کر کے لڑیں گے۔ اور بائی دا وے 2 ہفتے بھی اس لیے لگے تھے کہ وہ ڈگ آؤٹ تھے، کمرہ بائی کمرہ، کوریڈور بائی کوریڈور صاف کیا گیا تھا، تب جا کے 2 ہفتے لگے تھے، اور شہید بھی ہوئے تھے ہمارے سولجر کمانڈوز کچھ۔ تو میں نے کہا ہسٹوریکلی کنیکٹ کر دوں، 82 میں ہم نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا جس میں ہمارا ایک بریگیڈ گیا تھا سعودی عرب، تو یہ ایک لانگ ہسٹری ہے۔ لیکن میں بڑا اچھا فیوچر دیکھ رہا ہوں الحمدللہ، ہمارا ریزالو، وار کا ایکسپیرینس ہمارا بہت زیادہ ہے۔ پاک فضائیہ خاص طور پہ میں دیکھ سکتا ہوں یہی F-15 جو امریکن آرسنل کے ہیں، ان کے پاس صاحب حسن بھی ہیں، چودھری رام چند صاحب بھی ہے، وہ بھی اس پہ آپ سے سوال بھی کرتے ہیں، کامنٹ بھی۔ ایک جو اسٹریٹجک میوچل ڈیٹرنس ایگریمنٹ ہے، ناظرین کی سمجھ کے لیے اس کا مطلب ہم یہ سمجھیں کہ ضرورت پڑنے پر ہمارے تمام ایسٹس ہم استعمال کریں گے سعودی عربیہ کی حفاظت کے لیے، اور گاڈ فوربڈ اگر ہمیں ضرورت پڑتی ہے، انڈیا کے ساتھ ہمارا مارکا ہو گیا یا کسی بھی وجہ سے کسی دوسرے ملک کے ساتھ ہوتا ہے، تو تمام ان کے ذرائع ایسٹس ہماری ڈسپوزل پر ہوں گے، وہ ہمیں آ کے حفاظت ہماری کریں گے۔ اور جی یہ صرف جنگ شروع کرنے پر نہیں ہوتا گومن صاحب، یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کی پریپریشن اور ریڈینس میں جو کنٹریبیوشن ہوگی نا میوچلی دونوں، وہ بڑی پاورفل ہے، اور وہ اس کو نہیں اگنور کرنا چاہیے کہ کہیں خدا نہ خواستہ 4-5 سال بعد ضرورت پڑتی ہے تو ہم آ جائیں گے میدان میں، ایسا نہیں ہے۔
آپ نے جو کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے نا میوچل، اس کے اندر بھی کولیبوریشن obligatory ہے اس کے اندر. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا ڈیولپ کریں گے، ہم اپنا، لیکن جب ہم ضرورتوں کو دیکھیں گے تو ہم ایک بگر کینوس کو دیکھیں گے. آج تک پاک فضائیہ نے پوری تیاری کی اپنے ایسٹرن بارڈر کے لیے، سعودی عرب نے تیاری کی ہوگی جو سرپرائز میں بھی نہیں ہوگا. آپ نے نوٹ کیا ہوگا اس سے پہلے جتنے ملکوں کو اسرائیل نے تھریٹ کیا ہے یا حملہ کیا ہے، یمن ہے، سیریا ہے، لیبیا ہے، وہ کمزور ملک تھے. یہ پہلی دفعہ اس نے قطر کو حملہ کیا ہے، اور اب عرب بھائیوں کو اور دوستوں کو یہ ویژولائز کرنا پڑ رہا ہے کہ جو ہم نے آئل فار سیکیورٹی والا کانسیپٹ لیا ہوا تھا نا کہ ہم امریکہ کو تیل دیں گے وہ ہمیں سیکیورٹی دے گا، وہ فیل ہو گیا کیونکہ اب تیل دے رہے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. چودھری صاحب، جو آپ اکثر بات کرتے ہیں کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ ایسٹ ورڈ لکنگ سیکیورٹی پیراڈائم کی طرف دنیا جائے گی اور پاکستان کو بھی جانا چاہیے. چائنا کی آپ بات کر رہے ہیں، سعودی عربیہ اب ہمارے ساتھ ظاہر ہے، چائنا کے ساتھ ہمارا آلریڈی اس میں تو کوئی ٹرو اوپینینز ہے ہی نہیں. جو چشتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ اور پاکستان کا یہ جو کل والا معاہدہ ہے، اس نے آنے والے کل کے لیے بہت بڑی بڑی اپرچونٹیز جو ہیں پاکستان کے لیے اور سعودی عربیہ کے لیے اور مسلم ورلڈ کے لیے کھول دی ہیں. اور عین ممکن ہے ویسے تو جو بدماش ہوتا ہے نا وہ اس کو اپنا بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، خواہ وہ اسرائیل ہو یا انڈیا ہو، انہوں نے اس کو بھی جی ساڈا کی کر لیں گے، جی 0+0 کی کر لے گی. لیکن دس از ناٹ دی کیس. پاکستان ایز اے وکٹوریس کنٹری از ریکگنائزڈ آل اوور دی ورلڈ، اور اسی کے طور پر اب ٹریٹ کیا جا رہا ہے پاکستان، خواہ وہ آپ کے بھائی ہیں یا آپ کے دشمن ہیں. میں اس سے زیادہ نہیں جاتا. تو ابھی ہم نے چشتی صاحب جو ہے نا، کیونکہ یہ ان کا ویسے بھی سارا بیک گراؤنڈ بھی ایسا ہے اور آج بھی ماشاءاللہ اپنے کام پر نظر آئے ان کی، لیکن آج ان کو ذرا جلدی جانا تھا. تو اینی وے ہیونگ سیڈ دس، یہ ہماری جو ضرورت ہے ان دی گیون سچویشن، عوامی جمہوریہ چین اور روس، ان کے ساتھ بھی اس سے بڑے پیمانے پر ہمیں ایگریمنٹس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے لوگوں کی فلاح اور ملک کی ترقی پر توجہ دے سکیں. چشتی صاحب پہلے حسن بھی کامنٹ کر لیں، پھر آپ کنکلوڈنگ ریمارکس دے دیجیے. حسن، یہ مارکہ حق کے ثمرات ہیں. دنیا کو ہم نے اسٹیبلش کیا، 6-0 کا جو تھا نمبر ہے وہ دنیا ریکگنائز کر رہی ہے. اور ہمارے عرب بھائی جب انڈیا کے ساتھ معاملات خراب ہو رہے تھے، خبریں آ رہی تھی کہ یار بس کرو، لڑائی وہ نہ کر دیتا ہے انڈیا نے، صلح صفائی کرو، ایسا نہ ہو کہ معاملات خراب ہو جائیں. تو ہم نے کہہ دیا تھا کہ نہیں بھیا، ہم نے جواب دینا ہے. اگر قطر نے جواب دیا ہوتا تو یہ سارے معاملات خراب نہ ہوتے. تو آپ نے 2 دن پہلے یہ بات کی تھی اگر یہ انہوں نے ہوش کے نہ لے تو اگلا سعودیہ بھی ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. آپ نے کہا ڈیفنس پیکٹ ہے، میں نے کہا تھا نہیں، آپ نے کہا ہے، میں نے کہا تھا نہیں. ڈیفنس پیکٹ ایک ہمارا آلریڈی انفارمل ہے، یہ چشتی صاحب اس بات کر دیں گے، وہ آلریڈی ہمارے ملٹیپل پیکٹس ہیں، لیکن دس از another لیول ہے. جی لیکن یہ اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہے. یہ بیسکلی یہ بہت بڑا کینوس ہے، اس میں بہت سی چیزیں اس کے امبریلا کے نیچے آئیں گی. لیکن بنیادی بات کیا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ بات کہ پاکستان ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہے، سعودی عرب ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہے. ہمارا یہ ڈیفنس کا جو اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، یہ ایگریشن کے لیے نہیں ہے، یہ ڈیفنس کے لیے ہے. ہم نے ایک دوسرے کی حفاظت کرنی ہے. ہم نے جو حرمین شریفین ہیں ان کی حفاظت کے لیے، دیکھیں اگر ہمارا معاہدہ نہ بھی ہو نا تو بینگ اے مسلم، بینگ اے پاکستانی، ہمارے لیے اپنے اس ملک سے زیادہ ہم جو ہے زیادہ حرمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، زیادہ پاک دیکھتے ہیں جناب مکہ مکرمہ کو اور مدینہ طیبہ کو. ہم اپنی جانیں قربان کر سکتے ہیں جی ان 2 شہروں کی حفاظت کے لیے. یہ تو ہمارا جو ہے یہ ایمان ہے اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو یہ امت مسلمہ کے اندر سب سے بڑی ایک سعادت ملی ہے پاکستان کو کہ پاکستان کو اللہ نے جو ہے اس کی حفاظت کے اوپر مامور کر دی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کامیابی بھی ہم نے مارکہ حق میں حاصل کی تھی اس میں بالکل ہماری افواج کی شجاعت تھی، ہم نے بالکل اپنی جو ہے وہ صلاحیت کے ساتھ ان کو ہرایا، لیکن اللہ کا فضل تھا اور اللہ کا حکم تھا. تو یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ اللہ نے حرمین شریفین کی حفاظت کی ذمہ داری پاکستان سے اور افواج پاکستان کے ذمہ کی ہے. اور اس حوالے سے جو کوآپریشن، دنیاوی چیزیں ایک طرف ہیں جی، وہی بات ہے، دنیاوی چیزیں ایک طرف ہیں، ہم اپنی جان بھی قربان کریں گے، ہماری افواج بھی اپنی جو ہے نا خون کا آخری قطرے تک جو ہے اس کی حفاظت کے لیے مامور ہے. اور یہ بات سعودیز کو اس کا علم ہے. اور دوسری بات
جہاں تک رہا سوال قطر کا، تو قطر کے ساتھ بھی دفاعی معاہدہ ہمارا آنے والا ہے بالکل، اور یہ ممالک کے ساتھ بھی دنوں کی بات ہے، اور یہ صرف قطر ہی ہوگا. اور کئی لوگ کہہ رہے ہیں نا مختلف ممالک، اور ممالک نہیں ہے جی، صرف قطر کے ساتھ ہمارا اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کمنگ نیکسٹ. آلریڈی خبریں آ رہی ہیں. چشتی صاحب، فائنل ریمارکس. آلریڈی ہم ملٹیپل جو ہے ڈفرینٹ ڈیفنس ایگریمنٹس تو سعودیہ کے ساتھ ہمارے ٹریننگ کے حوالے سے بھی تھے. ہماری کچھ فورسز آلریڈی وہاں پہ ڈفرینٹ جگہوں کے موجود ہیں. ایئر فورس کے ساتھ بھی سارا معاہدہ، وہ بھی ذرا ہائی لائٹ کر دیجیے گا. اور فائنلی جس کو کنکلوڈ آپ نے کرنا ہے کہ واٹ نیکسٹ، اس کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جو چوئی صاحب کا سوال ہے کہ لارجر ایک کینوس اس ریجن کے حوالے سے. دیکھیے، جو چوئی صاحب بھی کہہ رہے تھے اور حسن صاحب بھی کہہ رہے تھے، ہمارا ٹریڈیشنل اور ہسٹوریکل ریکارڈ ہے کہ ہم نے اپنی سوورینٹی کو بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے. وہ تو ظاہر ہے ہمارے پہ ذمہ داری ہے، اور ہم نے مڈل ایسٹ کی بہت کیا ہے. بہت سارے ملکوں کو ہم نے سیکورٹی اور ڈیفنس دیا ہے، اور اس کے باوجود آپ نوٹ کریں کہ ہماری وہ ریلیونس نہیں بنی تھی جو مئی 2025 میں بنی ہے. اور دنیا کو ہم نے، جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہم نے یہ ارن کی. اب یہ آل ٹوگیدر ڈفرنٹ ہے. ہمارا ہسٹوریکل ریکارڈ 1967-73 عرب اسرائیل وار میں بھی ہے. اسرائیل نے آج تک صرف 5 جہاز ہوا میں کامبیٹ میں تباہ کروائے ہیں پوری جب سے اسرائیل بنا ہے. 5 کے 5 پاکستانیوں نے مارے ہیں. پہلی بات. دوسری بات، ایک آئزر وائزمین ان کے ہیں، ایئر فورس کے چیف تھے اسرائیل کے، وہ بعد میں اسرائیل کے صدر بنے. ان کی کتاب میں انہوں نے ہمارے ایئر فورس چیف کی، ایئر مارشل نور خان کی تعریف کرتے ہوئے انگریزی میں کہا، میں اردو میں کوشش کرتا ہوں، انہوں نے کہا نور خان ایک زبردست آدمی ہے اور میں خوش ہوں کہ وہ ایجپشن نہیں پاکستانی ہے. یعنی وہ چپتے تھے کہ شکر ہے یہ میرا دشمن نہیں ہے. آپ ذرا ویژولائز کریں. اور میں 60-70s کی بات کر رہا ہوں. یہ تو اسرائیل کو آج بھی یاد ہونا چاہیے کہ اب یہ ایک ایکسکلوسیو ریلائنس جو تھی امریکہ کے اوپر عرب دوستوں کی، وہ ختم ہو گئی ہے. آئل فار سیکورٹی کا کانسیپٹ ختم ہو گیا ہے. گریٹر اسرائیل کا جو آپ فیوچر کی بات کر رہے ہیں، وہ بھی اس سے میرا خیال ہے سمندر میں کہیں ڈوب جائے گا یہ کانسیپٹ بھی جو وہ کر رہا تھا. اگر یہ ملک اور اکٹھے آتے ہیں، اور حسن صاحب کہہ رہے ہیں اگر اور ملک بھی آتے ہیں، جو کہ آنے چاہیے، کیونکہ یہ اب میں کل پرسوں سے ہی کہہ رہا ہوں کہ اٹس اے میٹر آف ٹرن، اٹس ناٹ اے میٹر آف چانس. باری کا ہے کہ کس کی باری پہلے آنی ہے، اور باریاں تبھی آتی رہیں گی اگر ہم اکٹھے نہ ہوئے. تو یہ ہائی ٹائم ہے ہم اکٹھے ہوں، ریزالو اکٹھا کریں. پاکستان کی ظاہر اکنامک اسٹرینتھ وہ نہیں ہے جو ان ملکوں کی ہے، لیکن ہمارے پاس جو سب سے بڑی بات ہے وہ ہمارے وار ایکسپیرینسز ہے، حوصلہ ہے، اور وکٹری کا ریکارڈ ہے الحمدللہ ہسٹوریکلی ہمارے پاس. بہت شکریہ چشتی صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین، بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد یہ جو میوچل ایگریمنٹ ہوا ہے، اس کے ڈپلومیٹیکلی کیا اثرات ہوں گے ہمارے ریجن کے اوپر؟ مڈل ایسٹرن جو پالیٹکس ہے کمنگ ایئرز ڈیکڈز کے اندر اب کیا کروٹ لے گی؟ ڈاکٹر جمیل، فارمر ایمبیسیڈر ٹو دس ریجن، وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے اس معاہدے کے اثرات سفارتی سطح کے اوپر کیا ہو سکتے ہیں. جو ہی ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کے بعد جو سب سے زیادہ جس ریئیکشن کا انتظار تھا کہ سفارتی سطح کے اوپر، وہ ریئیکشن انڈیا جو ہے وہ کیا دے گا. کیونکہ اس معاہدے کے مطابق اب انڈیا ہمارے اوپر اگر دوبارہ سے اس طرح کی میلی آنکھ رکھے گا، ڈالے گا، تو پھر اس کا جواب دینے میں اب سعودیہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوگا. سعودیہ کی بہت زیادہ وہاں پہ انویسٹمنٹ بھی ہے ظاہر ہے انڈیا کے اندر. تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ رسپانس تھا جس کا انتظار تھا. وہ کیا کہتے ہیں آفیشل جو اسپوکس پرسن ہے ان کے، شری رندیر جسوال صاحب، یہ کہتے ہیں وی ہیو seen reports of the signing of a strategic mutual defense pact between Saudi Arabia and Pakistan. The government was aware that this development, which formalizes a long-standing arrangement between the two countries, had been under consideration. We will study the implications of this development for our national security as well as for regional and global stability. The government remains committed to protecting Indian national interests and ensuring comprehensive نیشنل سیکیورٹی ان آل ڈومینس. مطلب یہی ہے کہ ہم اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کافی عرصے سے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کے بات چیت کر رہے تھے اس معاہدے کے حوالے سے. تو ہم انڈین انٹرسٹ کی حفاظت کے لیے بالکل تیار ہیں. ناظرین، اس خبر کو پوری دنیا کے میڈیا نے ہائی لائٹ کیا، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. TRT ورلڈ یہ کہتا ہے کہ سعودی عربیہ پاکستان فورتھ اسٹریٹجک ڈیفنس ڈیل. بلومبرگ کے اندر وہ جس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں
any aggression against either country shall be considered an aggression against both. उसके बाद the Economic Times भी इसको highlight कर attack on one, attack on both. Pakistan Saudi Arabia Inc. Defense Pact for joint defense against aggression. उसके बाद Washington Post क्या कह रहा है? Pakistan Saudi Arabia signed defense agreement to treat an attack on one as attack on both. रॉयटर्स ने बड़ा इसको हाईलाइट किया है नाजरीन. न्यूक्लियर आर्म्ड पाकिस्तान साइन म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट. अल जजीरा ने भी इस बात को हाईलाइट किया है पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्म्ड होने के की जो हकीकत है. उसके बाद फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर डील विद न्यूक्लियर आर्म्ड इस्लामाबाद कम्स आफ्टर गल्फ स्टेट्स अलार्म्ड बाय इजराइल अटैक ऑन हमास लीडर इन दोहा. ये इंतहाई अहम नुकता जो फाइनेंशियल टाइम्स ने हाईलाइट किया है कि जब इजराइल ने कतर के ऊपर हमला किया तो उसके बाद इस मुआहदे का होना मैनी खेस है. सऊदी अरेबिया, एपी ये कहता है कि सऊदी अरेबिया साइंस म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट विद न्यूक्लियर आर्म पाकिस्तान आफ्टर इजराइल अटैक ऑन कतर. ये जो इजराइल का अटैक कतर है उसके बाद द गार्डियन ये कहता है डील विद न्यूक्लियर आर्म पाकिस्तान कम्स एज गल्फ स्टेट्स वरी अबाउट यूएस लायबिलिटी व्हाइल सऊदी ऑफिशियल से पैक्ट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू स्पेसिफिक इवेंट्स. सबसे ज्यादा जो कह रहे हैं कि जी यूएस रिलायबिलिटी या वो अंडर क्वेश्चन आ गई तो इसलिए ये ममालिक खासतौर पर सऊदी अरेबिया जो है पाकिस्तान की तरफ गया और बाकी ममालिक भी आप ऐसा सोच सकते हैं. द टाइम्स ऑफ इजराइल क्या कह रहा है कि सऊदी अरेबिया साइंस म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट विद न्यूक्लियर आर्म पाकिस्तान मूव्स सीन एज ए सिग्नल टू इजराइल इन वेक ऑफ अटेम्प्ट टू असैसिनेट हमास लीडर्स इन कतर व्हिच कॉज जिटर्स थ्रू द अरब वर्ल्ड. क्योंकि जब कतर जो कि सबसे करीबी अलाय रहा है और अब भी है अमेरिका का, वहाँ पे उनका सबसे बड़ा बेस 10,000 फौजी अमेरिकी मौजूद, सारे रडार मौजूद, सारे जहाज उनके मौजूद, इसके बावजूद भी वहाँ पे हमला हो गया. तो उसके बाद सारा जो अरब जो वर्ल्ड है वो अब उन ममालिक जो हैं वो परेशान है कि अब अमेरिका के ऊपर हमने एतबार करना या नहीं करना. इंडिया टुडे विल सऊदी इन्वॉल्व इटसेल्फ इफ इंडिया पाकिस्तान गो टू वॉर अगेन व्हाट द डील मीन्स. ये एक्सप्लेन कर रहे हैं इंडिया टुडे वाले कि इसका क्या मतलब है, जिसका हमने शुरू में भी आपको हवाला दिया इंडियन रिस्पांस. बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील साहब वक्त देने के लिए. डॉक्टर साहब पहला सबसे सवाल, अमेरिकन रिएक्शन इस सारे मामले के ऊपर आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा जो नुकसान सफारती तौर पर मेरी नजर में पहुंचेगा या पहुंच रहा है, क्योंकि कतर हो, सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, इन्होंने वहां पे बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट की. जो एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला थी वो अमेरिकन ड्रिवन थी, अमेरिका प्रोवाइड कर रहा था. उसके ऊपर जब शक हुआ, कतर बैकस्टैब हो गया, तो उसके बाद सारे इधर चले गए. तो आपको क्या लग रहा है कि अमेरिका इसके ऊपर क्या रिएक्ट करेगा? नहीं, इसको इस तरह में देख लेते हैं कि इसमें अमेरिका का नुकसान क्या है. यकीनन अमेरिका इस पे ज्यादा कंफर्टेबल तो नहीं होगा, लेकिन क्या कोई किसी इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी है? क्या इसमें अमेरिका ने जो उनको गारंटीज दी हुई हैं, मतलब अमेरिका पर पूरे का पूरा गल्फ एक रिलायंट था, तकिया किया हुआ था अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटर होने की. अब उस सिक्योरिटी गारंटर ने गल्फ कंट्री के पहले मुल्क पर जब हमला किया इजराइल ने, तो फिर वो गारंटर अपनी पासदारी न कर सका जिस चीज की वो पिछले बरसा बरस से गारंटी दे चुका था. और बरसा बरस से डिफेंस के ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स के साजो सामान लिए पूरे खिते ने के कंट्रीज ने. और अब भी चंद महीने पहले 140 बिलियन का तो सिर्फ साजो सामान अस्करी साजो सामान सऊदी अरब ने खरीदा, उसको कैंसिल नहीं किया. किसी मुल्क ने कुछ कैंसिल नहीं किया. जो उनके मुआहदे हैं अमेरिका के साथ वो उसी तरह चलते रहेंगे. लेकिन अब उनको क्योंकि ये धड़का लग गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जो ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट था, जिसका कि नक्शा नेतन्याहू ने दिखाया हुआ है, जिसमें एक छोटा सा टुकड़ा सऊदी अरब का आता है, बाकी उसमें जॉर्डन है, उसमें बाकी ममालिक हैं, तो वो उनको वो खदशा थोड़ा नजदीक नजर आना शुरू हो गया. पाकिस्तान उनका ट्रेडिशनल इस मामले में अलाई है. ये और बात है कि पाकिस्तान का के जोरे बाजू का उनको पता तो था. हमने उनकी आर्मीज जो है, उनकी एयरफोर्स, उनकी नेवी में काफी तरबियत दी है. हमने वहां अपनी फोर्सेस भेजी हैं. 1967 में हमारा उनसे एक कोऑपरेशन का मुआहदा था. 1973 में हमने वहां फौजें भेजी हैं. 1982 में मैं उसका एक उस जमाने में उधर ही था सऊदी अरब में, तो उसमें हम ताउन करते रहे. लेकिन
اب اس مرتبہ دو ٹوک طریقے سے اس کو آپ دو لفظوں میں ڈیفنس پیکٹ کہہ لیں ورنہ اس کو اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ کہہ لیں. یہ بائیلیٹرل ایگریمنٹ ہے جس کی کہ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر 102 کے تحت اس کی رجسٹریشن یونائٹڈ نیشنز میں ہوتی ہے اور یہ بالکل دو ساورن کنٹریز کر سکتی ہیں. اس میں جنیوا کنونشن کا جو ایگریمنٹ پر پورا تفصیل بالکل صحیح ہے. میرے ساتھ حسن چودھری صاحب ہیں. حسن آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. ڈاکٹر جمیل صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے زلمے خلیل زاد کا ٹویٹ پڑھا کہ اس میں سے کیا سمیل آ رہی تھی؟ جیسے اس نے کہا کہ یہ رومرز تھی کہ پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کی جو ہے وہ کو فنڈنگ کرتا رہا سعودیہ. یعنی اس قسم کے موقع کے اوپر اس قسم کی بات اس کا کرنا. اور دوسرا کل نیتن یاہو نے جو مودی ہیں ان کو سالگرہ کی جو ہے وہ شبھ کامنائیں بھیجی اور پھر مودی صاحب نے بھی جواب دیا. تو پھر پاکستان نے اور سعودیہ نے بھی ٹھیک جواب دیا ان کو. یہ جو اسٹریٹجک جو ڈیفنس پیکٹ کیا ہم نے آپس میں. نہیں اس کے علاوہ یہ تو بڑا آرگینک طریقہ تھا نا کیونکہ ہمارا پہلے سے جو ہمارے راہ و رسم ہے اس کو مضبوط ترین ہم نے کر لیا. ان حالات میں ہوتا کیا ہے خطوں میں یا ملک اپنے اپنے نیشنل سیکیورٹی کی اسیسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. سعودی عرب نے جب یہ جھٹکا لگا قطر کو تو اپنی دوبارہ ری اسیسمنٹ کی اور اسیسمنٹ کے بعد اس نے دیکھا کہ وہ جو تکیہ انہوں نے کیا ہوا ہے جن کنٹریز پر اپنی سیکیورٹی کا وہ پورا کارآمد جب ایک ملک پر نہیں ہوا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو کچھ اور ایسا معاملہ ہو. رہا سوال ظلم خلیزات کا تو وہ تو سعودی عرب سے وہ یہی تو ملک ہے جس نے جب ہم پر سینکشن لگی تو ہمیں سہارا دیا. اس وقت بھی سعودی عرب کے تعلقات امریکہ سے خراب تو نہیں تھے لیکن سعودی عرب بالکل انٹرنیشنل قوانین کے مطابق اپنے ہمیں اس نے ڈیفرڈ پیمنٹ پر ویسے تیل دیا گرانٹس دی. ہمیں اس سینکشن میں اگر سہارا کسی نے ہمارا بازو پکڑا تو سب سے پہلے سعودی عرب نے پکڑا. اسی طریقے سے سعودی عرب ہر مشکل وقت میں چاہے وہ 71 کی جنگ ہو چاہے وہ 65 کی جنگ ہو سعودی عرب ہمارا ساتھ دیتا رہا ہے انفارمل طریقے سے بھی. اور اس وقت کے چودھری غلام حسین صاحب بھی آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی چودھری صاحب. جمیل صاحب آپ سے زیادہ تو کوئی اس سارے سین کو نہیں سمجھتا. ہم سمجھتے کہ یو آر این اتھارٹی آن دس سبجیکٹ. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ایز اے ریزلٹ آف دس ایگریمنٹ از اٹ گڈ انف از alone is enough to ensure peace in this region? No, it has to be a combination of so many factors. You have to really see it in the overall context of the geopolitical landscape. جب تک آپ اس اوورآل کانٹیکسٹ میں نہیں دیکھیں گے. اب میں چند نقطے سامنے پیش کر دیتا ہوں اور اس کو پھر ملا لیتے ہیں بس اگلے 1.5 سیکنڈ میں 2 سیکنڈ میں 2 منٹ میں. وہ نقطے کیا ہے کہ چائنا کے تقریباً 6 کے قریب معاہدے ہیں ایران کے ساتھ. چائنا کے انویسٹمنٹ اور چائنا کے جو راہ و رسم سعودی عرب سے جس میں کہ برکس کا بھی ممبر بن گیا سعودی عرب. اس کو دیکھ لیجئے. چائنا کی ایکسیپٹیبلٹی گلف کنٹریز میں بھی پہلے کے مقابلے میں آج سے 20 سال پہلے 15 سال پہلے تو اس سے زیادہ ہے. چائنا کی یہ جو اس وقت پریڈ ہوئی ہے جس میں کہ ہم نے شرکت کی ہے یہاں ان کے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے بعد فاسسٹ جو ایکشن تھا اس کے خلاف, تو اس میں اس نے اپنی قوت کا مظاہرہ کر دیا کہ بیلنس آف پاور کس طرح آہستہ آہستہ یہ اس طرف کھسکتی جا رہی ہے. اور یہ بھی درست ہے کہ یہ صدی ایشیا کی صدی ہے. یہ بھی درست ہے کہ اس وقت جو معیشت ہے جو عسکری قوت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے ویسٹ سے یہ گلوبل ساؤتھ کی طرف. تو جب ان تمام نکات کو سامنے پیش کر لیں اور پھر ایس سی او کے نکات کو دیکھ لیں, ایس سی او کو چارٹر کو دیکھ لیں, ای سی او کے چارٹر کو دیکھ لیں, آپ کہیں گے تو میں وضاحت کرتا چلوں گا ورنہ اس کے لیے تو پورا ایک علیحدہ پروگرام کرنا پڑے گا. تو ان چاروں نکات کو 5 نکات کو اگر ملا لیں چوہدری صاحب تو اس میں یقیناً خطے میں یہ صرف ایک معاہدہ جو ہے اس کو تقویت ملے گی. بالکل کافی زیادہ چیزیں جو ہے شامل ہونی چاہیے اور چائنا کا رول بڑا زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا. تو آپ چائنا کے ساتھ کیوں معاہدہ نہیں کرتے؟ تو کیا ہوا ہے نا. اچھا آلریڈی اچھا نہیں درست کہہ رہے ہیں چودھری صاحب, معاہدہ نہیں مانتے میں نے روز سمجھانا وہاں. اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے آج کل جو سب سے جو بڑا ایشو بنا ہوا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے وہ آپ کو پتا ہے پاکستان کے اوپر اٹیک افغانستان سے ریگولرلی ہو رہے ہیں. اور ادر ڈے آپ کو یاد ہوگا پرائم منسٹر نے جب بنو کے اوپر حملہ کیا گیا ہمارے نوجوان ہمارے جوان ہمارے افسر جب شہید ہوئے تو بڑا واضح پیغام دیا کہ انف از انف. اب اس معاہدے کے بعد یہ مورلی کتنی رسپانسبلٹی آ جاتی سعودی عربیہ کے اوپر
کہ وہ اپنا جو انفلوئنس ہے طالبان کے اوپر، انٹرم گورنمنٹ کے اوپر استعمال کریں، اور کم از کم یہ جو ہمارے لیے وبال جان ایک ایشو بنا ہوا ہے اس کے حل میں ہماری مدد کریں؟ ہمارے جو یہ رشتہ مزید مضبوط ہوا ہے سعودی عرب کے ساتھ، تو سعودی عرب آٹومیٹیکلی اس معاملے میں، دیکھیے پاکستان اگر کمزور ہوتا ہے تو پھر کون کمزور ہوتا ہے؟ ظاہر ہے جس کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے سعودی عرب بھی. تو پاکستان کو اگر ان ہیلے حربوں کے تحت کمزور کرنے کی کوشش کی جائے، ہمارے پرماننٹ ریپرزینٹیٹو نے کیا بات کی کل سیکورٹی کاؤنسل میں، انہوں نے یہی کہا کہ وہاں تقریباً کوئی 60 کے قریب 20 کے قریب گروپ ہیں جو کہ پاکستان کے خلاف آ رہے ہیں، آپریشن کر رہے ہیں، اور افغانستان اس کو نہیں روکتا ہے. پھر اس میں کوئی تھوڑا سا ڈفرنٹ تاثر بھی ہے، لیکن یہ بات درست ہے کہ افغانستان کی طالبان حکومت اس وقت وہ ساتھ نہیں دے رہی ہے جو دینا چاہیے. سعودی عرب یقیناً ایک بہت بڑا انفلوئنس ہے افغانستان کے لیے. افغانستان سعودی عرب کی بات سنتا ہے جیسے ہماری کس زمانے میں بات سنتا تھا. ہماری بات کیوں سننا اس نے کم کی؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آوارگی شبنم ہے اس میں کچھ جرم آفتاب بھی ہے. تو بس اس کو میرا خیال یہیں رکھ لیتے ہیں. ہم نے جس طریقے سے ہینڈل کرنا صحیح. فائنلی ڈاکٹر صاحب انڈین جو سارا معاملہ ہے، سعودیہ کی کافی زیادہ انویسٹمنٹ ہے، بلینز آف ڈالرز آپ کو پتا ہے کہ کیے ہوئے انویسٹ انڈیا کے اندر، وہاں پہ آئل انڈسٹری میں. انڈیا کس طرح ریئیکٹ کرے گا آپ کو لگ رہا ہے آنے والے دنوں کے اندر؟ ظاہر ہے سب سے میجر سیکیورٹی وائز امپیکٹ جو آئے گا وہ تو انڈیا کے اوپر آئے گا نا. انڈیا کے ساتھ جمعہ 8 دن ہم نے پنجہ آزمائی بھی کی ہے اور انڈیا کو سبق بھی سکھایا. تو انڈیا کہتا ہے میں نے جواب بھی، میں نے بدلہ بھی لینا. آپ کو پتا ہے ان کے پرائم منسٹر اس طرح کی بڑھ کے مارتے رہتے ہیں. جی ہم دیکھیں یہ مودی گورنمنٹ جب تک ہے اس وقت تک یہ اچکولے آتے رہیں گے، لیکن کل واضح کر دیا نا اس معاہدے کے بعد ایک سرکاری بیان آیا ہے سعودی عرب کی طرف سے، میں نے اس کو مانیٹر کیا ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہمارے باقیوں سے تعلقات ویسے ہی روبسٹ رہیں گے. انڈیا کا نام لے کے کہا کہ ہمارے تعلقات ان سے روبسٹ، اور بات بھی صحیح ہے. وہ ساورن کنٹری ہے سعودی عرب، وہ اپنے تعلقات ساورن تعلقات جیسے رکھے. ہم نے نہیں رکھے ہوئے اپنے ساورن تعلقات چائنا سے، بیسٹ آف دی بیسٹ، اور ابھی امریکہ سے بھی بہترین تعلقات رکھے ہوئے ہیں. جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے، انڈیا کے تقریباً آدھے کروڑ افراد گلف کنٹریز میں کام کر رہے ہیں. ان کی گلف کنٹری سے زیادہ انویسٹمنٹ انڈیا کی ہے وہاں، افرادی لحاظ سے اور دوسرے لحاظ سے. تو ان کا تو زلزلہ آ جائے گا انڈیا میں اگر انہوں نے پنگا لینے کی کوشش کی. چوئی صاحب کو پوچھنا چاہ رہا ہوں. میرے تو دو سوال ہیں. جی جی پلیز. ایک تو مجھے بتائیں کہ یہ جمیل صاحب، انڈیا اور اسرائیل کو کوئی اسٹرانگ میسج چلا گیا ایز اے ریزلٹ آف دس ایگریمنٹ؟ اور نمبر 2، یعنی انڈیا نے اس معاہدے پر کوئی بڑا نیکڈ بلیٹنٹ اٹیک نہیں کیا جو میں نے سنا ہے. آپ کے پاس کوئی سوال ہے؟ اس چیز کا متحمل ایک اور سوال جواب نہیں ہو سکتا. جی 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 کر لیں. جی جمیل صاحب میں جواب دے دوں؟ جی جو صاحب کے سوال کا جواب دیں. جی جی میں ہی کہہ رہا ہوں کہ انڈیا کیا متحمل ہو سکتا ہے کہ اس پر کوئی منفی ری ایکشن دے سکے؟ ابھی میں نے بتایا کہ ان کی کوئی آدھی کروڑ 50 لاکھ کے قریب افراد اس وقت موجود ہیں گلف کنٹریز میں، اور ساتھ میں ایک یہاں تو ہم ادھر بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں سعودی عرب سے، لیکن جو انڈیا کا انٹرسٹ ہے گلف کنٹریز میں اس سے کہیں زیادہ ہے. تو لہذا انڈیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس ایڈونچر، ہاں اسرائیل کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو اسرائیل کو اب پتا ہے کہ یہ قوت کتنی بڑی قوت ہو گئی ہے. 2 دنیا کی بہت بڑی قوت ایک ساتھ مل گئی ہیں. تو یہ نیوکلیر پاکستان پر کیوں ایفسائز کیا ہے بین الاقوامی طور پر اسرائیل نے اور باقیوں نے؟ اس میں غلط بات تو کچھ نہیں کی ہے نا، کوئی کرٹیسزم تو نہیں ہے. انہوں نے حقیقت کو سامنے رکھ دیا کہ پاکستان ڈکلیئرڈ نیوکلیر پاور ہے، اور ہے تو ایک ایسا معاہدہ ہوتا ہے جس میں فل اسپیکٹرم ڈیفنس پیکٹ ہے. یہ اشارہ سگنل ہی کافی ہے. حسن بات وہی ہے نا کہ ہم نے، اچھا میں نے پوچھتا یہ ہے کہ ہم اپنے جو میزائل ہیں وہ سعودی عرب میں اسٹیشن کر سکتے ہیں؟ سپوزٹلی ڈیفنس پیکٹ ہے تو یعنی کہ سپوزٹلی ہمارے جو لانگ رینج میزائل ہیں یا مڈ رینج میزائل ہیں اگر وہ سعودی عرب میں اسٹیشن کرتے ہیں تو کسی ملک کو یا اسرائیل کو کوئی اس پر وہ جو ہے وہ تکلیف تو یقینی طور پر ہوں گی، لیکن کوئی اس کے اوپر وہ یعنی انٹرنیشنلی پاکستان کو یا سعودی عرب کو روک سکتے ہیں؟ قانونی طور پر تو نہیں روک سکتے. میں نے آپ کو ابھی عرض کیا کہ اقوام متحدہ کے آرٹیکل 102، اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 102 کے تحت ایسے معاہدے رجسٹر ہو جاتے ہیں یو این میں، اور یہ آگے جا کے جو چھتری کھلی ہے اس چھتری تلے آپ دیکھیں کتنے ملک آتے ہیں جو کہ پیراگراف نمبر 7 OIC کے چارٹر کے مطابق بھی آئیں گے،
تو وہ تو سارے انٹرنیشنل لیگل فریم ورک شرارت ہو سکتی ہے. اسرائیل شرارت کرے گا, باز نہیں آئے گا اس سے, لیکن وہ شرارت اب مدھم ہو جائے گی. اسرائیل کو پتا ہے کہ جو اس کے سپورٹ کرنے والے ممالک ہیں ان کو بھی علم ہے کہ اب سعودی عرب کے ساتھ قانونی طور پر کون کھڑا ہے. میزائل بھی وہاں اسٹیشن ہو سکتے ہیں. وہاں اگر ان کی تھریٹ اسیسمنٹ میں کوئی ایسی بات آتی ہے کہ ان کو خطرہ ہے تو پاکستان پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ جو پاکستان کے پاس ہے اس کے ڈپلائمنٹ, اس کے استعمال کے لیے تیار رہے. یہی تو ہوتا ہے ڈیفنس میوچل ایگریمنٹ. ایگزیکٹلی, اس کا مطلب یہ کہ دونوں ممالک ہیں پوری قوت کے ساتھ ان کیس آف نیڈ ایک دوسرے کی مدد جائیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل صاحب. ناظرین, ڈاکٹر جمیل صاحب نے سارا ایکسپلین کیا کہ اس معاہدے کا امپیکٹ سفارتی سطح کے اوپر, ریجن کے اوپر, امریکہ اس کو کس طرح لے گا. بریک لے جائیں گے, بریک کے بعد بات کریں گے میجر ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب سے. ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. ظاہر ہے جب بری فوج کا معاملہ آتا ہے تو جنرل زاہد صاحب کا اپنا ایکسپیرینس ہے, انہوں نے سرو بھی کیا ہوا ہے. تو اب یہ جو معاہدہ ہو گیا ہے تو اب سندور دوبارہ لگے گا, سندور دوبارہ اجڑے گا, سندور کا کیا بنے گا. ناظرین, انڈین میڈیا کا جو ریاکشن ہے وہ مارکہ حق کے دوران بھی ہم نے دیکھا, لیکن کل کے معاہدے کے بعد بھی ان کا ریاکشن دیکھنے والا ہے. ادھر سعودی پاکستان میں نیٹو جیسی ڈیل ہوئی اور ہڑکم بھارت میں مچ گیا. بھارت میں لگاتار سوال اٹھ رہے ہیں کہ سعودی اور پاکستان کے بیچ ہوئے سمجھوتے کو لے کر اب بھارت آگے کیا کرے گا. نیٹو جیسا قرار اسے مانا جا رہا ہے اور اس قرار کا سب سے بڑا اثر جو ہے بھارت اور اسرائیل پر دیکھنے کو مل سکتا ہے. بھارت پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو وہ حملہ سعودی عرب پر بھی ہوگا, اور اگر پاکستان پر حملہ بھارت کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کی آنچ سعودی عرب پر بھی جا سکتی ہے, اور کہیں نہ کہیں سعودی عرب اور بھارت کے رشتوں میں بھی کھٹاس پہنچ سکتی ہے. تو ایسے میں بھارت کو اب کوئی کڑا قدم اٹھانے سے پہلے کئی بار سوچنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. بھارت کو کوئی بھی کڑا قدم اٹھانے سے پہلے کئی بار سوچنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. جنرل زاہد صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. جنرل صاحب, عام جو ہے فہم میں ایکسپلین کر دیجئے گا, آپ اس کو کس بینگ فارمر جنرل کس نظر سے دیکھیں گے, اور ذرا روشنی ڈالیے گا اس کا کیا مطلب ہے. دیکھیے گومن صاحب, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ پاکستان جب سے بنا ہے فرسٹ ٹائم ایک اشورڈ اسٹریٹجک جو پارٹنرشپ ہے, ریلیشن شپ جو ہے وہ پارٹنرشپ میں بدل گئی ہے جی. جب ریلیشن شپ سمبولک بھی کئی دفعہ ہوتی ہے, ریلیشن شپ کے وہ فروٹس بھی کئی دفعہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, اور فرسٹ ٹائم یہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں بدلی ہے جی. دس از, وہ کہتے ہیں نا کہ عوام بھی اس میں شامل ہے اور لیڈرشپ بھی اس میں شامل ہے. ویسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی اس طرح کی اسٹریٹجک کوآرڈینیشنز کمبینیشنز بنتی ہیں اس میں لیڈرشپ تو شامل ہو جاتی ہے, گورنمنٹس بھی کئی دفعہ شامل ہو جاتی ہیں, لیکن عوام منوان جس کو بولتے ہیں نا اس میں شراکت داری جو ہوتی ہے پاکستان کی طرف سے, سعودی عرب کی طرف سے. یہ جو انوائرمنٹ کارو آؤٹ ہوئی ہے آفٹر قطر والا جو انسیڈنٹ, وہ اس نے تو بالکل وہ کہتے ہیں نا کہ بالکل آئسنگ آن دا کیک کر دیا انوائرمنٹ کو ایک اپنے ڈیفنس اور سیکیورٹی آرکیٹیکچر کو ایڈریس کرنے. میرے خیال میں ہمیں تھینک یو اسرائیل جو کہا ہے نا ایک ہیش ٹیگ چلانا چاہیے کہ انہوں نے یہ حرکت کی ہے بیوقوفانہ. جی جی, دونوں حرکتیں, تھینک یو اسرائیل اینڈ تھینک یو مودی. تو دس ہیز بین اے بلیسنگ فار پاکستان, اور سب سے بڑا لوزر اس پوری گیم میں اگر کوئی ہوا ہے تو وہ انڈیا اور امریکہ ہوا ہے. بے شک, ٹو بی ویری آنیسٹ, ان دونوں کا بہت اسٹریٹجک نقصان ہو گیا. دیکھیں کوئی بھی ملٹری اپلیکیشن ہو, چاہے ہائبرڈ میں ہو چاہے کنونشنل میں ہو, جب آپ نے پاکستان کے اوپر جو اپلیکیشن انڈیا نے کی ہے جس میں وہ پالیسی کیپچولیشن چاہتا ہے کہ جی پالیسی سے ریگریس کرے, کشمیر نیوکلیئر ان چیزوں پہ کمپرومائز کرے اور ایک پلانٹ سٹیٹ بن کے رہے, تو اس سے ایک اسٹریٹجک انوائرمنٹ کو اسٹڈی ضرور کرتا ہے کہ جی بگ پاورز کدھر کھڑی ہیں, چائنا کیا رول پلے کرے گا, امریکہ کیا کرے گا, مڈل ایسٹ کیا پلے کرے گا. اب مڈل ایسٹ اور سعودی عربیہ پہ بہت انڈیا نے کام کیا جی کہ پاکستان سے اس کو آئسولیٹ کرایا جائے, دور کرایا جائے. انہوں نے اکنامک ایکٹیویٹیز بھی بہت کی, OIC میں بھی جانے کی کوشش کی, تو اس کو پورے سسٹم کو جو انہوں نے انوائرمنٹ جہاں تک کریٹ کر کے لائے تھے اس کو بلو بھی لیا جی. اٹ ہیز بین ناکڈ آؤٹ الحمدللہ. اور پاکستان کی ایک کہتے ہیں جو سوورینٹی کو اشور کرنے کے لیے, اور اسٹریٹجک اٹانومی ایک چیز ہوتی ہے جس پہ آپ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, یا اپنے ایک تو ذاتی اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں, آپ کو کسی اور اسٹیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن جو اسٹریٹجک اٹانومی ہے
اس پہ اور اضافہ ہوا ہے پاکستان کی بھی اور سعودی عربیہ کی بھی. تو یہ مین تکلیف ابھی انڈیا کو ہو رہی ہے. جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی دونوں جو افواج ہیں یعنی جو افواج پاکستان ہیں یا جو آرم فورسز ہیں آف سعودی عربیہ، آپ ان دونوں کے درمیان اب کیا ہم دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں زیادہ مشقیں ہوں گی؟ کیا ہماری ایئر فورس کے جو لوگ ہیں وہ وہاں پر جائیں گے یا ان کے ایئر فورس کے لوگ پاکستان میں ہم دیکھیں گے کہ اکٹھے مل کر یہ اپنی جو ہے وہ ایکسرسائز کریں گے، یا اس کے علاوہ یا ہماری فورسز کو اسٹیشن ہوں گی وہاں پر کوئی اڈا بنے گا جو ہے وہ جوائنٹ فورسز کا سعودی عرب میں، یا کوئی اڈا بنے گا پاکستان کے اندر؟ دیکھیے حسن صاحب، اس کا تو میکنزم ابھی ملٹری ٹو ملٹری جو ریلیشن شپ ہے یا ملٹری ٹو ملٹری جو لوگ ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے. بٹ ہوگا کیا کہ جب آپ ایک دوسرے کو ڈیفنس کے رسپانسبل ہو جاتے ہیں تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ایچ ادرز ڈیفینسو کیپیسٹیز، کیپیبلٹیز. پھر آپ گیپس آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، پھر آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ایریاز کے کون کہاں پہ سپورٹ کرے گا، کس قسم کی ہوگی. ملٹری کوآپریشن میں اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ایک چیز ٹیکٹیکل سے لے کر اور آپریشنل لیول تک ہر چیز کو آپ پریکٹس کریں گے جی. آپ اس کو ایڈریس کریں گے، پلانز ایک دوسرے سے ڈسکس کریں گے، تھریٹ کو ڈسکس کریں گے، تھریٹ کی جو اپلیکیشن ہے اس کو ڈسکس کریں گے، تبھی جا کے آپ ایک ایفیکٹو ڈیفینسو میکنزم آرکیٹیکچر کو اسٹیبلش کریں گے. ضروری نہیں ہے کہ پاکستان کی فورسز جا کے وہاں پہ ڈپلوائے ہو جائیں گی یا اسٹیشن ہو جائیں گی، کیونکہ پاکستان اٹ سیلف از آلریڈی اے وکٹم آف اے وار، پراکسی وار کے ہم وکٹم ہوئے ہیں اور یہاں پہ ڈپلائمنٹس ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، پاکستان پاسٹ میں بھی جب لکی رہا ہے الحمدللہ کہ ہم نے جو دونوں مساجد ہیں ہماری، جو دونوں حرمین شریفین ہیں، ان کے تحفظ کے لیے ہم پہلے بھی جاتے رہے. آلریڈی ہمارا کافی اچھا سٹرکچر وہاں پہ موجود ہے. بالکل کافی اچھا سٹرکچر موجود ہے. حسن سوری چودھری غلام حسین صاحب سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. چودھری صاحب. جنرل صاحب، جو ڈیٹرنس نیوکلیر ویپنز کی شکل میں 1984 سے پاکستان کے پاس ہے، آیا وہ ایکسٹینڈ ہو گیا مڈل ایسٹ تک یا نہیں؟ نیوکلیئر امبریلا کی جو بات ہو رہی ہے، جی میں بالکل سمجھ رہا ہوں. چودھری صاحب، بات اس طرح ہے کہ نیوکلیئر کو تو ایک چیز کو سمجھ لیجئے کہ یہ ایک نیشن کی اپنی چیز ہوتی ہے جی، اپنی امانت ہے، اور اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی وار. یہ یاد رکھیے گا جی. تو یہ آپریشنل، کنونشنل، باقی جتنی بھی پراکسیز ہے جو جس طرح، اور اسی طرح کا تھریٹ ہے سعودی عربیہ کو. یس وی ہیو اے نیوکلیئر تھریٹ، ہمارا نیوکلیئر ہمارے پاس ہے، لیکن یہ اسٹریٹجک جو ویپنز ہوتے ہیں یہ ایک نیشن کے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، اور جو اسٹریٹجک آپ کا پارٹنر ہوتا ہے وہ بھی دے آلسو انڈرسٹینڈ دس سینسٹیوٹی جی. تو بس اس چیز کو آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اس کی سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں. یہ اٹ کانٹ بی ایکسٹینڈیڈ. وی آر اے ریسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ. دس نیوکلیئر از فار پاکستان اگینسٹ انڈیا، اور ہمارا کسی ملک کے خلاف کوئی عزائم نہیں ہے جی. جی بالکل صحیح ہے، ڈیٹرنس کی بات ہو رہی ہے. اچھا جنرل صاحب، قطر کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو اس کے بعد ظاہر ہے جو امیڈیٹ جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں جس میں قطر ہے، یو اے ای ہے، سعودی عربیہ، وہ ایک اس طرح کا تھریٹ فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وی کوڈ بی دا نیکسٹ. ایک میجر تھریٹ بظاہر نظر آ رہا ہے ہمیں اسرائیل کی شکل میں. اس کے علاوہ اگر میں آپ سے جاننا چاہوں کہ سعودی عربیہ کو کس طرح کے سیکیورٹی تھریٹس ہیں؟ سعودی عرب کو جو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو پراکسی، سیکٹیرین ڈیوائڈ، یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ڈال کر آہستہ آہستہ اس کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی جائے گی. پھر جس طریقے سے جو یہودی زائنزم جو اس طریقے سے چل رہا ہے جی، اور ادھر ہندو زائنزم، تو یہ ہو سکتا ہے ان کو انٹیمیڈیٹ کرنے کے لیے کوئی سبق، وہ کہتے ہیں سبق سکھانے کے لیے یا ایک اشارہ کرنے کے لیے. تو آئی تھنک جو اگر کنونشنل میں ہم جائیں گے تو جو بزلز ہیں، اٹیکس ہیں، اس طرح کی چیزیں، ڈرونز کے جو ابھی ماڈرن وارفیئر، اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے تھریٹ آ جائیں گے. لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ سعودی عرب کی طرف ایک دم اس طرح بڑھیں گے. اور پاکستان ایز اے پرفارمنگ ملٹری، وہ کہتے ہیں نا مارکیٹ میں جو چیز چل رہی ہے جی اس نے پرفارم کیا. آپ ٹی وی لینے جاتے ہو تو جو پہلے ٹی وی جس سے پرفارم کیا ہوتا ہے سب سے پہلے اسی کو جا کے خریدا. الحمدللہ پاکستان ناٹ اونلی ایز اے ملٹری بٹ ایز اے نیشن ایک پرفارمنگ ریزیلینٹ نیشن کے طور پہ سمجھ آئی ہے کہ یار یہ جو ابال آیا ہوا ہے پاکستان ہو چائے کی پیالی میں، وہ اس نے نیشن کا جو ایٹیٹیوڈ ہے یا ریزیلینس ہے اس کو بالکل نہیں چھیڑا ہے. اور دیکھیں 90,000 لوگوں کی شہادتوں کے بعد یہ بیٹل ہارڈن ملٹری ہے، کب سے ڈپلائیڈ ہوئے ہیں. اور الحمدللہ، اور سعودی عرب کا جب ہم ڈیفنس کرتے ہیں تو الحمدللہ ہمارا پاکستانی سولجر اتنا ہی موٹیویٹڈ ہوتا ہے، ہمارا ٹیکنیکل مائنڈ اپنے وطن سے زیادہ محبت کے ساتھ سعودی عربیہ کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے پاکستان کا فوجی. ناظرین بہت شکریہ آج کے لیے اتنے، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.